ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی بارہا، 99 بندوں کو اس نے قتل کیا۔ کتنے بندوں کو؟ 99 بندوں کو قتل کیا۔ اور 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد دل میں احساس پیدا ہوا، خیال آیا یار بڑے گناہ کیے، بڑے جرم کیے، آخر موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، بارگاہ خداوندی میں جواب دے ہونا ہے، جانا ہے رب العالمین کے دربار میں اور جواب دے ہونا ہے۔ ادھر احساس پیدا ہوا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، دل میں خیال ہے کیوں نہ توبہ کروں، میرا رب بڑا رحیم ہے، رب العالمین میری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ 99 بندوں کو قتل کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ آج ایک چھوٹے سے جانور کو مار دو پھر بھی بندے کو سکون نہیں آتا ہے، بندے کے دل کے اندر ایک کھلبلی مچی رہتی ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جو انسان کو بغیر کسی وجہ کے اگر قتل کرے گا تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میرے آقا حضور کے غلاموں توجہ کیجئے گا، وہ بندہ تھا اگرچہ 99 بندوں کو قتل کیا تھا لیکن اسے احساس تھا۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بڑے سے بڑا جرم بھی کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں، ہم سے بڑا پیر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ 99 بندوں کو قتل کیا ہے، دل میں خیال ہے یار اللہ کے دربار میں معافی مانگو، ہو سکتا ہے معافی مل جائے۔ تھوڑا سا آگے چلا، توبہ کے ارادہ سے، معافی کے ارادہ سے آگے ایک راہب سے ملاقات ہوگی، اسے کہنے لگا یار بہت بڑا مجرم ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا کیا جرم کیا؟ کہا جی 99 بندوں کا قتل کیا ہے، معافی ملے؟ اس نے کہا نہیں توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایک بندے کا قتل معاف نہیں ہوتا، 99 بندے قتل کر کے آ رہے اور معافی چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں معافی نہیں ملے گی، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جو معاف ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتی، اللہ سے صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کر نہیں ہو سکتی، نیزہ نکالا، اس کو بھی قتل کر دیا، راہب کو اس کو بھی قتل کر دیا، پھر 100 پورے ہی ہو جائیں گے، 100 پورے قتل کر دیے، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا گناہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد دل مطمئن نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو نا، جو گناہ ہو آپ گناہ کر کے کبھی بھی سکون حاصل نہیں کریں گے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ آپ کسی کی غیبت کریں گے، چغلی لگائیں گے، کسی کے خلاف الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، کسی کو بے شک تھپڑ ماریں گے، کسی کو بے شک جنگ کر کے نا آپ بظاہر جھگڑا جیت بھی جائیں، لیکن جیتنے کے باوجود بھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، نہ حق کسی کو مارا ہے، نہ کسی کو گالی دی ہے، تو آپ کو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن گناہ میں سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں بے سکونی ہے تو پھر اپنے کرتوتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ، اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ جو بے سکونی ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں بے سکونی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اب 100 بندوں کا قتل کر دیا لیکن دل پھر بھی مطمئن نہیں ہے، پھر بھی دل میں ہے شاید ہو سکتا ہے رب العالمین بڑا رحیم ہے شاید معاف کر دے۔ اب پھر مزید آگے بڑھا، آگے پہلے تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اب ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی ہے۔ آئے ہیں بولو بابا سے بلند سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 100 بندوں کو قتل کر کے وہ جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جاتے جاتے ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس کے سامنے بھی اپنا مسئلہ پیش کیا، کہنے لگا میں 100 بندوں کو قتل کر کے آ رہا ہوں لیکن بارگاہ خداوندی میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش و نجات کا پروانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، اللہ والا تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ گناہ کر کے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ کے دربار میں رجوع کرے، رب معاف نہ کرے، کیونکہ رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ بندہ اس کے دربار میں سچے دل سے لوٹ کے چلا جائے، معافی مانگے، رب العالمین بندے کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ عرض کرتا ہے بندہ خدا پھر بتاؤ نا معافی کیسے ملے گی؟ اس نے کہا اگر معافی چاہتے ہو تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، وہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں کچھ اللہ والے گئے، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، بستی کے اندر اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھ جاؤ اور اللہ والوں سے دعا بھی کرواؤ، خود بھی توبہ کرو، اللہ اپنے ولیوں کے صدقے میں تمہارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
جاؤ اللہ کے ولیوں کے دربار کے پاس۔ اب ہوا گیا، وہ بندہ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہوا، ابھی چند قدم چلا ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، زندگی پوری ہوگی۔ اسرائیل آگے آ کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب 100 بندوں کا قتل کیا ہے، ابھی توبہ کی نہیں ہے، توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے، اور جا کے اللہ کے ولیوں کے پاس، پیر و مرشد کے پاس جا رہا ہے کہ ان کے دربار میں جا کر معافی مانگوں گا اور سفارش کرواؤں گا، ان سے دعا کرواؤں گا، ہو سکتا ہے توبہ قبول ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب اور میرا رشتہ واپس جڑ جائے۔ اب جا رہا تھا لیکن موت آ گئی۔ اب جو ہی روح پرواز ہوگی نا، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتے بھی آگے اور عذاب والے بھی، جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی۔ جنت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، دوزخ والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، رحمت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، سزا اور عذاب والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے۔ اب ان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، تکرار ہو گیا، آپس میں مناظرہ ہو گیا، بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ دونوں فرشتے بارگاہ خداوندی کے اندر کیس لے کر حاضر ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں جا کر کیس دائر کیا۔ رب العالمین نے فرمایا اچھا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ رب العالمین نے ایک تیسرے فرشتے کو مقرر کیا، فرما تم جاؤ، جا کر ساری زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں منزل تھی اس کی آخری، جو ولیوں کا ڈیرا تھا، وہاں تک پوری جگہ کی پیمائش کرو۔ پھر یہ دیکھو کہ زیادہ سفر اس نے طے کر دیا ہے یا زیادہ باقی ہے۔ اگر زیادہ فاصلہ طے کر کے ولیوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے، منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا ہے، پھر تو اسے رحمت والے فرشتے، جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اور اگر فاصلہ تھوڑا طے کیا ہے، آگے فاصلہ زیادہ ہے، یعنی جو مین مقصد تھا اس مقصد میں ابھی فاصلہ زیادہ، تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے، پھر اسے سزا اور جہنم والے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اب فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی، فرشتہ چلا گیا زمین ناپنے کے لیے۔ میرے آقا حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، بظاہر اس نے فاصلہ تھوڑا طے کیا تھا، آگے فاصلہ زیادہ تھا، لیکن میرا رب نبیوں اور ولیوں کے حوالے سے بڑی حیا فرمانے والا ہے، اور چونکہ معاملہ اللہ کے ولیوں کی عزت کا تھا تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا۔ یہ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا، جو زیادہ تھی رب نے فرما تو کم ہو جا، جو کم تھی اللہ نے فرما تو زیادہ ہو جا، جو فاصلہ طے کیا تھا وہ کم تھا، اللہ نے فرما زمین تو پھیل جا، وہ زمین کا رقبہ بڑھ گیا، اور جو آگے مزید تھا وہ اگرچہ زیادہ تھا، رب نے کہا تو سکڑ جا، تو کلوز ہو جا، وہ زمین کلوز ہوگی۔ جب فرشتہ ناپ تول کے آیا، عرض کرتا یا رب ذوالجلال، اس نے زیادہ فاصلہ طے کر دیا تھا اور تھوڑا فاصلہ بھی باقی تھا۔ رب نے فرمایا پھر فیصلہ یہ ہے کہ سزا اور عذاب والے فرشتے نہیں، اسے رحمت والے اور جنت والے فرشتے لے کے جائیں گے۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ رب کی رحمت کیا تلاش کرتی ہے؟ بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس لیے رب العالمین بار بار ہیلے بہانے کرتا ہے، رب العالمین بار بار موقع فراہم کرتا ہے، یار کسی طرح سے میرے محبوب کا یہ امتی جہنم سے بچ جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک ماں ہے، وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو آگ کے اندر نہیں ڈالے گی۔ ایک ماں کو آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اسے کہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، آپ اپنے بچے کو اپنے سامنے آگ کے اندر ڈال دیں، اللہ کی عزت کی قسم 10 لاکھ کو ٹھوکر مار، 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ بھی ہوں تو بھی ماں ٹھوکر مار دے گی، لیکن اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ یار ایک ماں اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی ہے، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ کے اندر کیسے ڈالنا گوارا کرے گا؟ یہی وجہ ہے، یہی فلسفہ ہے، یہی راز ہے کہ رب العالمین بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے، کبھی شب برات کی صورت میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی جمعہ المبارک کی بابرکت کی صورت میں، اور کبھی توبہ کی صورت میں۔ اللہ چانس دے رہا ہے، یار کسی طرح سے میرے محبوب کے یہ امتی بخشش و مغفرت مانگ کے یہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ جنہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، دن لو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔